آج دی پروقار مغفر پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی دور نزدیک تو جتنے معزز محتشم شامل کرام تشریف فرما ہوئے اللہ رب العزت سادیان کی حاضری کو اپنی برکہ مقدس اس قبول منظور فرمائے جنہ دی وساطت نال عزیزات احباب کٹھے تھے اللہ رسول کے ذکر واسطے قابل عزت قدری محترم برادر اکبر جناب عمر دراز صاحب کے بیٹے ملک سمیع اللہ صاحب نے شادی خانہ آبادی بھی موقع تھے عزیزان احباب کہتے تھے جملہ برادری والے بالخصوص عبد الرحمن جناب چاچا عمر حیات صاحب، چاچا خضر حیات صاحب، چاچا محمود حیات صاحب، محترم جناب منیجر حداد صاحب، انجینئر محترم جناب نواز صاحب، انجینئر محترم جناب عامر حیات صاحب اور جملہ سارے گھر والے محبت عقیدت والے جڑی جڑی مینا میں خوشی کے شامل ہیں سارے واسطے مبارکباد دیے اللہ سونا اس شادی میں صحیح معنی میں خانہ آبادی فرمائے عرض گزار جملہ ملک برادری جنہوں کو اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کی تھی اللہ سونا حقیقی نام ملک سمیع اللہ صاحب نے شادی کو خانہ آبادی فرمائے جملہ شر شیطان، شر جن، شر نفس، شر حیوان کو اللہ سونا محفوظ و مامون فرمائے زوجین کے درمیان اللہ سلام لاسانی برکتاں کا نزول فرمائے کوشش کرو جڑے ساتھی آندے پڑے ہوئے پہلے آئے بیٹھے ہو اگے قیامت کی کوشش کرو تاکہ بعد اس سارے پیچھے آنے والے تھوڑی موڑیاں کو کراس کر کے نہ گزریں تھا کوئی تکلیف نہ ہو سی کہ انہیں نئے آنے والے مہمانوں کو بھی تکلیف نہ ہو سی درموں دے مختلف رسیو جی ملک صاحب آج نورخان صاحب مختصر جی درموں دے مختصر ہو یا بکھر جوڑا سی مختل مرد شخص لگی شہر کی ہر چاہتے جنہیں ہم توجہ رکھا ہے جی کچھ لمحے آپ آباد کی سمہ خراشی اس بعد انشاءاللہ دعائے خیر آج دے پرفتن دور میں اگر ایو جو موقع دیتے خوشی کے موقع دے شادی کی بالخصوص موقع شادی نہ ہوئے تے سادہ پھر گرد الواد علاقہ جتنا تو اشارے واقف ہو کہ ساری طبیعت کے چیز تو زیادہ پسند کریں گے تو وہ چیزاں کے سامنے رکھے کہ ایک پرفتن دور میں بنایائی جی عروج دے اگر ایو جے موقع دیتے اور شادی دی ماحول میں میلاد مصطفیٰ رب رسول دے ذکر دی محفل سجوانی اس کو بڑی خوش نصیبی ہو کے بالخصوص نوجوان جنہ دی جوانی دے دیر ہر وقت انہاں دے ذہن مطابق تشابہ ناظر کسی نوجوان دے ذہن چے خیال آوے تے اتنا ماحول بن دیو یا واقعی اگر اس موقع دے رب رسول دا ذکر دا انتخاب کیتا ونجے تو انہوں نوجوانوں انہوں نے والدین انہوں نے خاندان والیاں کو جملہ آباد کو سب سلام جنہ کو اللہ تعالیٰ اس موقع دیتے اپنا ذکر بھی نصیب کیتا ہے اپنے حبیب دا ذکر بھی نصیب کیتا ہے تو اصل معنی شادی دا یہ ہے میں اکثر آدھا رامینا کہ اسی سوچینے ہیں جدو سارے گھر جو خود کی دھیوے تے فوراں مولانا صاحب کو کال کرنے استاد جی کتے ہیں میں جی فلانی مسجد جی بیٹھا جلدی آوائے سارے بیڑے چھے سارا ڈاڈا فوت تھی گیا ہے سارا بابا فوت تھی گیا ہے سارے گھر جی فوت کی تھی گئی ہے خیر جی فوت تھی گیا ہے اسے کہا جی آؤ نا غسل دے کو طریقہ بڑھنا کفن دے کو طریقہ بڑھنا جنازے دے بارے جو ترکیب بڑھنا
تے کیا کیا معاملات کرنے نے پیو جو فوت تھی گیا دادا جو فوت تھی گیا مولی صاحب کچھ مشورہ دے سو تھوڑی مشورے تے چلساں آپا سے چھے بیٹھی ہم مرد دے ویلے شریعت نے طریقے مولی صاحب کو دسے تے ساتھ بھی پتہ ہے کہ مرد بھی شریعت کے طریقہ ہے چپ کر کے دسا ہے مرد طریقہ شریعت نے دسا ہے تے شادی کرنے کا طریقہ اللہ رسول نے اسی دسے غلیظ بھی ہو اس موقع میں تے جدی اسی سارے گھر کھول کی تھی نہیں تے مولی صاحب نے سوال کر دیا استاد جی کتے ہیں زر رجا چکا فن کو جڑو کٹول معاملات پاس اختیار کی لی یہ سارے مولی تے اسے تے مولی صاحب کو اختیار نہیں چھوڑے نیا تے بات کل اے بھی کہیں پوچھے ہے استاد جی میرے پتر دا نکاح ہے کتے جلدی دس نے شریعت وچ نکاح دا طریقہ کیا ہے آن میرے پتر دی شادی ہے استاد جی دس نہ تو سارے محلے دا استاد ہے آسا کو دس شادی دا طریقہ اسلام وچ کیا ہے سجڑوں کے بزرگوں محتشم سامعین کرام جی مرد دا طریقہ شریعت وچ علماء کو پوچھ دیا کاش اگر سارے پتر دی شادی تھی گیا جی میں آج ملک بلادری کے علماء کو پوچھیا یہ طریقہ ہر بندہ چکریا خدا کی قسم ہے نہ کدی رشتے ٹوٹنا نہ کدی مال گوانا نہ کدی بلادری وچ بھاڑ پاویا اودی وجہ کیا ہے اتنا نیک تے پاکیزہ عمل جنوں اللہ رسول نے پسند کیتا ہے جے رب چاہیا تے کل فرما کے ساری کائنات کو وجود لے چھوڑیا ازل تو چاہ کے ابد تک ساری کائنات اللہ پیدا کر چھوڑیا لیکن رب نے اپنے حبیب دی امت واسطے ایک طریقہ بنایا کہ اے میرے میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس اپنے غلاموں کو یہ آپس میں رشتہ داریاں بڑھیں نکاح کریں تعلق بڑھیں یعنی آپس میں بلادریاں ملسن ایوان عزت نال اگیا ملک ہوئے چودری ہوئے نیزی ہوئے بنیر ہوئے عزت نال اپنی دی کو گھر رخصت کرے سی یہ معاملہ یہ کو نہ گواری نہ بجن سی پریشان بھی نہ کی سی اگر بچائی دی دین و ہک نگاہی کوئی ویکے تا خیر کاٹ کے مار چھڑے سی لیکن یہ پیوں نے جڑا اپنی دی کو شریعت دے پردے سے بات کر کے گھروں ٹوڑے میں ماں بھی خوش ہو دیئے پیوں بھی خوش ہوتا ہے یہ وجہ کیا ہے کہ سجاد لیا ساری دی شریعت دے کپڑے وچ کجی کی ویلی پئی ہے شریعت دے دہلی وچ ویلی پئی اگلے دے ویڑے چ اوتھے مال بھی جم سن میرے نواز بھی پیدا کی سن دادا دے میرے پوتے جم سن میرا خاندان وچ سی سارا پتہ ہے کہ فلانے دے ویڑے چ میری دھی ویلی پئی ہے میں نہیں جانتا لیکن کبھی کسی سوچیا نہیں وجہ کیا ہے شریعت دا پردہ کھول گیا سارے اس وجہ نال جڑے کام شریعت وچ تھی ونن انہاں دے کماں وچ پریشانی نہیں ہوندی انہاں دے وچ خوشیاں ہوندیاں نے قرآن اعلان کیا کرنا ہے سورۃ نساء کی پہلی آیت کریمہ کا آخری حصہ آپ نے سماعتاں دے نظر کیتے ہیں اللہ سنا فرمیندے واتقوا اللہ اے میرے محبوب سونے غلاموں میں اللہ تو ڈرو واتقوا اللہ اے میرے محبوب سونے غلاموں اے ابن آدم واتقوا اللہ میں اللہ تو ڈرو کیڑے رب تو ڈر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون فرمایا اس رب تو ڈر جس رب تو ہر ویلے سوال کرے نہ رہے او کھویلا آئی یا اللہ فلانی مصیبت آنی پئیے گاج کے مار او فلانے علاقے دے گاج کے مار چل پئیے اے زمیدار اتحاد چاہی کرے یا اللہ خیال کا وجہ دا پلا چلی یا اللہ رہنے سے یا اللہ تنم بھی پتہ دی ہر بندہ سوال کریں گے اللہ فرمیدہ جلے او کھویلے میں کو یاد کرے نا پر میں کو ڈر تو صحیح نا میں رب دا دل چ خوف کرا کہ میں گدا تو بادشاہ بنا لگدا اور بادشاہ تو گدا بھی بنا سکنا تیرے چندے فصل کو تیرے بڑے فصل کو میں جو اجاڑا دے اجاڑ نہیں سکنا میرے کو کہیں پوچھنا ہے اللہ فرمیدے واتقوا اللہ ڈرو میں اللہ تو تساءلون به جس رب کو تو ہر وقت سوال کریں گے اور مانگتے رہے بنے ہو یا اللہ ڈر کے کیا کرا فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام فرمایا میں اللہ تو ڈرو تے جڑا بندہ میں اللہ تو ڈر سی اور رشتہ داریاں دا خیال رکھے سی ارحام فرمایا اپنے رشتہ داریاں کا خیال رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا فرمایا میں ہر وقت پر سارے کام لیدا پیا جڑے جڑے تساں کام کر دیو میرے سونے نبی دا سونا فرمانے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک نے راوی نے سرکار فرمیندے نے جیڑا بندہ رشتہ داراں دے درمیان وچ تفرقہ پیدا کرے رشتہ داریاں دا لحاظ نہ رکھے رشتہ داراں دے درمیان وچ نفرت پیدا کرے گھراں کو آپس وچ لڑاوے اللہ رسول دی اودے تے لعنت ہوندی اس کو ملعون آکھا گیا ہے جڑا بندہ رشتہ داریاں کو توڑے درمیان وچ نفرت پیدا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الترغیب و ترہیب حدیث پاک موجود ہے میرا سونا نبی فرمایا
او بندہ ملعون بدبخت ہے جڑا میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرے. سمجھدار دلے گا یعنی رشتہ داریاں دا جڑا لحاظ اللہ کریم نے رکھیا ہے. اللہ فرمائے جڑا بندہ رشتہ داریاں کو آپ دے جوڑے تروڑے نہ میں خدا دی نور تے رحمت تے مصطفیٰ دی نظر کرام. لیکن شرط ہے رشتہ داریاں. اور دوسری حدیث پاک کی چاندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی نے ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے. سونا نبی فرمائے ہے جس خاندان وچ رشتہ توڑن والا بندہ ہوئے لاچاکی پیدا کرنے والا بندہ ہوئے اللہ اس پوری خاندان کے اوپر رحمت دی نگاہ نہیں کرنا. اور باقی خاندان کا کیا قصور ہے کہ ایک بندہ وچ غلط ناصور ہے تے سارے خاندان کے اوپر رحمت دی نگاہ نہیں تھی. ان کی وجہ ہے علماء لکھتے ہیں محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ایک بندہ انہاں کو جان دی بھی ہے میں بھی جاندا تساں بھی جانتے ہو کہ یہ بندہ سارے درمیان وچ نفرت پھیلے. اس وجہ نال علماء لکھتے ہیں وہ بھی رحمت معلوم ہونے کیونکہ وہ اس بندے کو علیحدہ کیوں نہیں کرے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرے. کئی بندے ہونے نہ سکینیا جو فلانا بندہ جیڑے جرم چہر تے لگا رہا ہے کوئی مولوی صاحب تقریر چکرے سبب دے کہ سجدہ دے چوک مرضی دس پلا نہیں کی دس پل قبر دا تچ دور قبر دا پڑے چوک تے گم جے لگا نہ لگیا دی تو خوش ہے گنا نہیں اے گل نہیں. حضرت موسی علیہ السلام دے قوم دا واقعہ قرآن جو تساں پڑھو ہا اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل جی مولا فرمایا فلاں دھرتی ہے جی مولا فرمایا جا تے مجھے پوری دھرتی کو تگو چا تے الٹا کر کے انہاں کو عذاب دے. اللہ دا نوری فرشتہ رب کی برگاہ چی عرض کرنے مالکہ اس بستی میں تدیدہ ہے کیوں جن ایک بندہ ہے جو صبح تو جا کے شام تک اللہ اللہ کریں گا رہے ہیں ہر وقت پہ کوئی یاد کریں گے تحجد گزار بھی ہے نفل بھی پڑھتا ہے سب کا خیرات بھی کریں گے روزے بھی رکھیں گے جہاد میدان واسطے کمر کس تناؤن ہے لہذا او کا گنہگار نہیں او تا سدھا ہے. اللہ فرمیدہ ہے سارے تو پہلے تو ایک بھی نال رگڑنا ایک اوہ جو اپنے چولے دی خیر منی نہیں باقی لوگوں نے پرواہ خطا تو نہیں فرمایا میرا جبریل جی مولا فرمایا جبریل پہلے ہی کوئی لگڑے ہوئے جڑا مسلح تھے باقی اللہ لکریم یا پر چلی بھی خیر منی نہیں ایدی گوانی جو سود خور ہے ایدی گوانی جو زنا خور ہے ایدی گوانی جو قریبان حق کھامنا لے ایدی گوانی جو اپنے بھین دے بھنادہ حق کھامنا لے اے دین جان دائی اسلام جان دائی محرب رسول دے راستے جان دائی لیکن یاد ہے میں تبس نے کہا میں ادھر سے برار تک ہوئینا فرمایا او بندے بھی عبادت میں اللہ کو پیاری نہیں لگ دی جڑا قوم دا خیرخانہ ہوئے وَنَا عَقِدْ ہوئے وَنَا زَاہد ہوئے تقویٰگار پرہیزگار ہوئے فرمایا میں اللہ کو بندہ چنگا لگ جائے جڑا خود بھی اپنے آپ میں بارے جو سوچے ہیں کہ قوم دی بارے جو سوچے ہیں کسی اللہ دے ولی نے ہرمی کو نو پوچھیا تے مچھلی کو نو پوچھیا فرمایا ہرمی تو جنگل چرانی ہے تیرے گوشت کی بڑی خوشبو آمی ہے کدھے تے کو پانی پینے واسطے نصیب تھی ہے بڑا عرصہ جنگل چرانی ہے تیرے گوشت کی خوشبو ہے اے مچھلی صبح شام تو پانی چلانی ہے صاف ستھری رانی ہے لیکن تیرے گوشت کی بدبو ہے تے کو بندہ ہاتھ لاوے آٹھ نام منگل دوے میں تیری بو ہاتھ چنی میں نہیں تو پانی چلانی ہے تیرے بوئے وجود چے ہر سکر میدان چلانی ہے گوشت کی خوشبو ہے ہرمی نے گوشت کا کھا دوے ان پتہ لگیا ہرمی نے نافی کی کستوری ہوندی جاتے بیٹھے ہونا کوئی نا کی کو اللہ بنایا عزت والا جانور بنایا ہے میں الفے کرنا اللہ نے ولی نے پوچھی ہے فرمایا ہمیں جی فرمایا تیرے وجود جو خوشبو ہے گوشت جو خوشبو ہے مچھلی را بھی پانی حالانکہ حق ہی تو کئی بھی حرام نہا دی نہیں تیرے وجود جو بو آوے مچھلی کا پانی چڑھانے ہے صاف ستھری رہنے ہے وجہ کیا ہے ہرنی آدھی میں بڑا قابل راو جملہ توجہ نہ سوئے ملک بلاد دی ہر ایک آدمی میں جگہ جنگل چرانیا میں چلتی بدی راوات اچانک میری نگاہ پوندی ہے کوئی شکاری آئے کھلے سب کو شکار کریں تیر مریں پھیر کریں شکاری کریں فرمایا جگہ میں حکومیں دیا مرے نہ دمے کو پیارا میں لیکن میں کوک وڈے نیا کون کو ڈسینیا سمبر بنی دشمن آیا کھلے
ہم یادی میں جنگل چلا میں کو تیر لگ رہا ہے میں کو اپنی پرواہ نہیں ہوگی میں قوم کی خرخائی من دیا میں روڑی بٹے لیا چیز بٹے لیا ایک عجیب آواز بٹے لیا میری قوم کو پتہ لگ رہا ہے کوئی چور آیا کھلا ہے شکاری آیا کھلا ہے میں قوم کو خبرگیر کرے لیا میری قوم سمبر رہی ہے بھگنے کو تیر لگے قوم تو بچ رہی نہیں ہے ایدی وجہ لیا ہے جری قوم کی خرخا ہو رہے ہیں انہی وجود کی خوشبو آنی ہے جری قوم کی خرخا ہو رہے ہیں انہی وجود کے خوشبو آنی ہے کہ جری مچھلی ہے فرمایا تیری وجہ کیا ہے فرمایا مچھلی میں اوما جب سمندر کی پیر دیا سب کو خوراک نہ لبے وقت جرا بکیاں دینیا جب سارے سامنے نکیاں پھوگانیاں نے ساری نسل اپنی ابھی آوے اسا مچھلی اپنی نسل کو کھا لے نیا کہ یہی قوم کو کھاوے انہی وجود چھپونی ہے یہی قوم کو کھاوے انہی وجود چھپونی ہے اس وجہ نال میرا پانی چلے گیا وجود پاک نہیں پینا میں قوم کی دشمنا اللہ قرآن کی آدھا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اے حضرت انسان اگر تم چاہے کہ میں اللہ تو ڈردا وقت اپنی قوم دا خیال رکھ رشتہ داریاں دا خیال رکھ بڑے بھرا دا خیال رکھ ماں دا خیال رکھ بھیڑ دا خیال رکھ بابے دا خیال رکھ رشتہ داراں دا خیال رکھ عید گزری ہے ماہ رمضان دے روزے گزرے نے سچی گل کرنا ذرا ہاتھ رکھ کے کھائے ہو کیڑا جائے وڈا جی خدا دا گزرا ہے جڑا بھائی نال لڑو جی اللہ دی رضا دے خاطر ہاتھ چڑھے تو میں معاف کیتے عید گزر گئی میرا نام ناراض ہے رشتہ دار ناراض ہے قوم قبیلہ جدا تھی گیا نفرتیں بھی عروج چلی گئی ہے اے بدلی خدا دائی ایو جب بدنصیبہ کو نکھامی جنہ کو عید دے پیو دا سلام نصیب نہیں رکھا ایو جب بدبختہ کو نکھامی عید دے بلا دا سینہ نصیب نہیں دیا اے تا اوڑی اے دشمن بھی مل رہے نے کہ دا بدنصیب انسان جی کو بلا دے میری روٹی نصیب نہیں تھی آدھے میرے کلونی آنا میں کیوں نہ اللہ پر میرے اوپر محبوب دے غلاموں میں کو اللہ کو جڑا دادا پیارا رہے ہیں جڑا امیر بھی ہے دولت والا بھی ہے کہنگا محتاج بھی نہیں بدلی اجرین کی ساری کرے نے جھک ہوئے اونا پھرا اونے نا غلط ہے جڑا سونا نبی فرمے رہے اگر دیکھو علم میری نا پھرا دی زیادتی ہے میرے نا جرمدار ہے میرا بننا غلطی میرے والے بھرا دیئے لیکن تو اگر آدھے چلو کوئی گل نہیں مدنی خدا دے ایک ماں میں پیدا جلتا ماریوں سے ایک ماں میں دودھ پیتا سے اے میانا میں پجانا چلو عید بیرے پہ مینا سلام کرینا حضور سونا تشریف فرماسی حضور دہی غلام ہے جس نے میرے نبی دا چاچا شہید ہوئی تازی ادنا وحشی لکھتا دا دور نکل گئی وقت کو راستہ نہیں ملا آخر کار دردہ مدینے آ گیا صحابہ کو آ گئے اللہ کے نبی رحمت اللہ العالمین میں اپنی چاچی کو شہید کی تئی احد میدان چھے اتنا دردنال کی تئی نبی کریم نے چاچا حمزہ بن بکر کھٹایا گیا نبی کریم نے چاچے نے کان کٹائے گئے مسرہ کرایا گیا سرکار نے چاچے دا جگر دا ٹوٹا بار کٹا ہندہ نے چبایا انہوں نے آزاد ہار بنا کے گل چپایا اے وحشی نے تیر مارا سی پرچہ مارا سی نبی کریم نے چاچے کو شہید کروایا سی جب سرکار بھی مدینے آئے میرے نبی کل پیچھا آگے صحابہ کو آنے اللہ جانے نبی معاف کرے سی یا کوئی نہ حضور دی صحابہ دن تو نہیں جانا اور رحمت للعالمین
کی آئے جی ضرورت ہے میں کو ساری گلانیاں لیکن حق ہے مطلب کہ ذہن کی گل باوے جانا باوے حضور نے پیچھے باشی باغے ہے میرا نبی بیٹھے میں سرکار کی کن مبارک ہے او ہولی نہیں پیچھے آ گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی پیچھے نہیں دیتا سرکار آدھے میں جانتا ہوں تو وحشی ہے دیکھو خیر مقدم آگا ذرا اگر پھرا جیدہ چاچا شہید کروایا کیوں ہے اتنا ظلم تھی ہے آج ساتھ وقت پھرا ایک سخت جملہ چاہ کے دادا سانو مومنہ نکھینے پیو سنی کا چاہ کے پیو نال پتر بولے واسطے پیانے پتر اپنے پیو کو آنے تو کھونے بنے کاکا چھپانا ہوئے چھلیا پیو نے بنانی تھی سکتا پیو دی سختی اولاد واسطے رحمت ہوتی ہے پیو دی سخت جونے اولاد واسطے نعمت تو گھٹ نہیں رحمت تو گھٹ ہوئی نہیں نبی سونے نے کے پھر آیا اگر لگوالا معافی منگن واسطے آیا کلمہ پڑھن واسطے آیا میرے نبی نے فرمایا پڑھ کلمہ پڑھایا سرکار فرمایا واشی نتا تری دل چ خیال ہوئے اللہ دے نبی نراغے میں راضیاں کیونکہ کلمہ جو پڑھ گئی میں وہ سارے لوگ بھلا چھوڑے لیکن ہکا میرے نال وعدہ کر جدہ بھی ہوئے میرے آلے دوالے باویں سامنے نہ باویں میں کچھ چاچا یاد آئے میرے صدی کھبے باویں میں کچھ چاچا یاد آئے میں اللہ دے قرآن آدھے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اے انسان جب میں اللہ کو درد ہے جس رب تو ہر وقت منگتا رہے میں وقت خیال کر رشتہ داریوں کو نہ پروٹ نہ خیال رکھ سبحان اللہ رشتہ داریاں بڑیاں میں بھرا والا بھی رشتہ ہے ماں والا بھی رشتہ ہے سارے رشتے ہی واضح ایک پیو تے ماں والا تے بھیڑ بھرا والا رشتہ بڑا کمال ہے وَإِنَّ رشتہ بیوی والا رشتہ بھی آمین ہے جن کو اللہ کریم نے بڑی شان دیتی ہے میرے سونے نبی زندگی مبارک ابتدا وچ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال شادی کی تھی سرکار نال ان بی بی نے جنی میری روحانی ماں نے اتنا پیار کیتا جیتے اماں خدیجہ رہی ہے نبی نے دوجہ نکاح نہیں کیتا سرکار فرمانے صحابہ جی آقا میرے نبی فرمایا تو زندگی وچ آیا تو کیڑی کیڑی شے نال پیار ہے صحابہ نے اپنے اپنے درد سنائے کوئی یاد سنا صدیق اکبر نے سنا میری زندگی دی پہلی چاہتے النظر الی وجہ رسول اللہ چہرہ محمد ہوئے میں ڈر میں صدیق دی پہلی چاہتے چہرہ سونے نبی کا ہوئے میں ہوئے چاہتک دالے میاں بہر علی نے ترجمانی کی تھی فرمایا جی کرتے سونے یا ہر ویلے سبحان اللہ جی کرتے سونے یا ہر ویلے تین کون بٹھا کے تکنا جی کرتے سونے یا ہر ویلے تین کون بٹھا کے تکنا لو لو میرا اکھ بن جاوے لو لو میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ اس اکھ دروا جی کر دے سونے یا ہر ویلے تین کول بجھا کے تک دروا سرکار نے رشتہ داریاں کا لحاظ کر سکتے اسی ترکیب نال پیا سمجھنا سارے رشتے نال وکھرا وکھرا مقام ہے اسی طریقے نال بیوی بیوی مرد تے حقوق کے مطلب کوئی آٹھے نکاح پر کرنا دیول گھننا ہونا بچے جانا اے مقصد شادی دھنانا اے دو پہیے انہاں کو نظام برابر چلے سو جی میں مرد حقوق کے انہیں بیوی بیوی حقوق کے سرکار فرمایا خیرکم فرمایا تھوڑے اندر بہترین او انسان ہے جڑا اپنے گھرانے نال بہتر ہے جڑا اپنے گھرانے نال چنگا ہے خیرکم لأہلی فرمایا تساں آریا کو میں محمد چنگا کیونکہ میں گھرانے نال چنگا ہوں میں
گھروانا چنگا وا میرے نبی سرکار فرمایا تھا جڑی شے چنگی لگدی ہے صدیق دے سونا میری پہلی شے ہے تیرا چہرہ تے میں ویکھدا رہواں دوسری شے میری دل دے اندر پیسہ میں صدیق دا ہوویں تے لگے محمد تے اللہ دے راستے سرکار تیجی چیز میں کو پیاری ہے میں صدیق دی عائشہ ہوویں تے محمد دے دی مہمان بنے میری دھی عائشہ ہوئے تے سرکار دی گھرالی بنے سارے صحابہ نے سرکار دے غلام آگے نے سنا پھاکو جیڑی شے پسند میرے نبی فرمایا میں کوئی ترے شیاں نال پیارے سرکار دے غلام آگے نے سنا کیڑے میرے نبی فرمایا میں کو پہلی شے جیڑی پیاری لگنی ہے الطیب اور خوشبو نال پیارے آپس جبے تھے جس نبی دا پسینہ خوشبودار جس نبی دی پسینے دا کمال ہے ان کو خوشبوؤں کی کیڑی لوڑے لیکن سرکار صاحب کو نسنا جانے خوشبو تو مراد صفائی ہے ستھرائی ہے صرف وجود کی صفائی نہیں ہونی چاہیے اندر دا بھی بندہ صاف ہوئے بعد بندے اتو صاف ہونے نے اندر دے عجیب ہونے نے صفائی کا نہ ہے جنہیں اتوئے انہیں اندرویاں میں اس وجہ نہ سرکار فرمائے پہلی شے خوشبو پسند ہے سرکار فرمایا دوجی میں کو دوجی چیز یہی پسند ہے السلام نماز نال پیارے کیڑی شے نا اور ماہ رمضان گزرے ہر سڑی دبی اخستی ماہ رمضان کے تسبیح لاس کی خیر جد ماہ رمضان تک میں منموج کرو دس کو جو ماہ رمضان تک چاند نکلا گیا کہ طلوع کیا شوال دا چاند تو بھی لڑ تسبیح لڑ سمجھدار ہے کہ ہن اپنی مسیتاں دے رنگ ویکھ لوے او نمازی جڑے روزہ جو نے کہ حسن رمضان شریف والے مسلمان بعد جو کوئی نا جی میں روزے وچ ساتے عبادت فرض ایویں اگا پیچھے بھی ساتے عبادت فرض آقا کریم کو صحابہ پوچھیا سنا اساں جو نماز پڑھدے ہاں اساں جو روزے رکھے ہاں سارے روزے قبول ہی یا کوئی نہ سب کیویں پتہ لگ سی سارا روزہ قبول ہے سب کیویں پتہ لگ سی ساری پڑھی ہوئی نماز قبول ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس دلیل نتیجہ ہے آقا کیڑی سرکار فرمایا کہ تے فجر دی نماز پڑھی تے ظہر دا انتظار پہ کرے نے سمجھ گئے تیری فجر دی قبول ہے جے ظہر دی پڑھی گئی اثر دا انتظار پہ کرے نے وہ سمجھ گئے تیری نماز قبول ہے جے تے فجر دی پڑھی بازار دے پاسے رکھی گئی ساری لیا ٹوٹے کرے چوک دے ہوٹل دے تاش کے درے لڈو کے درے ادھی چاندی پیالی دے پیچھو گھنٹا گپا لینا رہے کدے کہندی پیر کبے نہ رہے کدے کہندی پیچھو دی بات کرے نہ رہے اے تیری فجر علی نماز قبول کوئی نہیں نماز تو دی قبول ہے جڑا فجر تو چاہ کے ظہر دی انتظار چلا بعض بندے کہنے استادی ملا لڈو دل پارے گو گزو کے چلو نے ٹائم پاس سمجھدا دی لگ غلی کو تاسو کڑی ہوئی لڈو سوچی کہ تاش پتا جوا نہ لگا جوا تے سے رکھا جی یہ تاش پتا تھوڑے جے کھڑے تھوڑے جے ٹائم گزر ونجے وے نا مراد آ کے تاش کھیل گیا ٹائم گزر سکدا ہے قرآن پڑھنے کی نہیں گزر قرآن پڑھنے گزار نبی سونے درود پڑھنے ٹائم گزار چا خبر دی گیا والی سے پیر وہ بابے ہوتا ہائے سبحان عزتدار کرنے میں سکتے ہیں خدا عزت آ سکتے ہیں عزتدار کرنے میں کہ خدا ہم خوشحال لگا مجموعی طور میں خبر ہے تو چاچا نام کو میرے رکھتے کریں میں چاہتا ہے جب کی داسی کری تو بولو تاسو وسیلے سے بندہ نیٹ دور کا خبر ہے کاڑی میری دونوں جوان کو نیٹ پر دے چوک کو دیا شاید کیوں کر جائے تیرے دل میں میری بات چور کے گاڑی میں اللہ تعالیٰ نے میرا تمام اللہ یا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اس پتہ لگے تمہارا بلڈ پریشر لوگ سوچے نعرے جواب کی سائز اسی بات کر رہے یہ کمزوری سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ بہرحال ماجرہ تا خنوج تاسو خبوسی ہو خدایو قسمت چاہیے واللہ
ممبر رسول کا دان جو کرسی دا منیجر صاحب ڈاکٹر نصیب خبریں دیچے برات مقیمت دی چاستر کو نوش کی روارے سے دام محفل قبولیت نشانی حقیقت خبر ہے درکتا محفل قبول اور دی نشانی ہے جی دیکھیں رجے شادی دی موقع دی ہم جی باہمیں وہ سیانے آدم نا سردی ہوا جائے دیتے بھاپ بلے اگے پچھے جانی سردی ہوا ہے دیتے بھاپ بلدی ہے جائے کو دکھ ہوئے نا دکھ ہی گال کر دیو دیکھیں جو نہ مارے اللہ تعالیٰ کہیں باپ کو اولاد بے حق کے جنر ہوئے کہیں بھیڑا کو بھیڑا بے حق کے جنر ہوئے اللہ قرآن چاہتے رشتہ داریاں کا خیال رکھو میں اللہ تمہاری ساری معاملات کو واقف ہوں کہ جڑا رشتہ داریاں کا خیال رکھے ہیں خدا دی قسم اس بلادی بھی کیا غریب ہے لیکن اللہ دی نگاہ میں چھپو بڑا امیر ہے اللہ دی نگاہ میں چھپو بڑا امیر ہے کیونکہ رشتہ داریاں کا لحاظ رکھے ہیں کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں اللہ تعالیٰ کی ایک ساتھ گھننا سی کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر قوم دا سرمارہ بنے سی تو سا نہیں رکھے بھائی بجے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیڑی رستہ دیتیاں ہیں انہاں بلاوی وچے ہک جار آنیاں ہک جان رانیاں تھوڑی جی کلوٹی کے اندر دانی ہونیاں آج چلے دے ویلے چے 18 کلوٹیاں دانا دی بھریاں بھریاں 100 من ہر گھر چ موجود ہے لیکن وہ پرانی وقت دی نکی جی ماٹی ہونی ہے میں محبت وقت بیٹھا پیو وقت مادا اثر رشتہ داریاں معاملات سارے ویکھن نکی جی کلوٹی کے دانی ہونیاں تے آن والا گوانی منجیا تھا میری گھر آٹا کوئی نہیں تیرے گھر ہے نکی کلوٹی کے مگرا بھاگے نہ چلو سچے خردوئے خورا آج سب مان دی کلاٹی بھری کھلیے منگڑا ہے ماس بلا مکر کے انکورا رسول کا نمبر رسول اللہ نہ شکر جو ٹھیک ہے پہ آکا مانا نستا چکلا نستا ہوگی میں بنستے شکر ادا کر جو کچھ دیتا نہیں اس سے شکر ادا کر اے خوشیاں اے بہاراں اے گھر ماحول میں جیو آپ صاحب دے بابا جانے کھنے پر پہلے کہ کدی کدی مصیبتاں وچ بھی اللہ تعالیٰ دی رضا ہوندی اودے وچ کوئی راز ہویا نہ پانی آویا نہ کھاپیو جو محل نصیب کی من اے بھی کراو اے بھی کرم کاری کے پاک دلات ایک سیٹ سے کٹیا تو سارے تے آیا اوتے تو کچے مکان تے کچا نظام ہے اللہ تعالیٰ یہ جو خوشیاں نصیب کیتیاں اے بھی ایک پاسو اگر رحمت ہے تکلیف ہے تے رحمت ہی نازل تھی ہوئی تو ہر حال سے بندہ رب پہ راضی تھی میں آخری گل کرنا پیا کے بعد انشاءاللہ لنگر پانے ہم میرا خیال تو صحیح تھک گئے ہو اونچی آواز میں لکھنا پتا تو سبحان اللہ یہ صدقہ خیرات ہے تمام کیا روٹی دیڑی ہے نا اور شروع شادی کی روٹی نہیں کہ صدقہ خیرات ہے لقمہ جڑا انسان کھاسی ہوتی پیٹ جویسی جی نیت ایک کر کے کھاسی کی رب دی طرف میرے واسطے صدقہ ہے اللہ کریم بیماریاں تکلیفاں دور کرے لیکن کھوائے خیال نہ روزے گزرے نہیں پیٹ کی رفتار ہوا نہیں اس نے 3 بجے کھانے ہن ایک ٹائم کھانے پہ مت آپ نندن مکر لیدا کلب عمر دراز پہ امراض پہ ادھر سے جان پڑا تو خیال کرے پیٹ پھٹ میں بھی خراب تھی وسن خیال نہ کھانا کیونکہ لازمی گل بڑا گوش ہے کہ میں بڑا ترکیب نال آنے اس طرح آخری گل کی اجازت ہے امام فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مطلوبات سے لکھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما توجہ ہے جی سڑی خوش ہوئی دا خبر بیان کو دعا ہوا ہاں جی یا ماں چتا حسن لارن کن دیکھ تو چلے جو خلے خلے سبحان اللہ میری ماں کو قسم اوہ سبحان اللہ شیخ فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مطلوبات کی لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس سرکار بیٹھے حضور نے آپ نے صحابہ کی نگاہ لائی اچانک میری آقا ایک صحابی کی نگاہ پو گئی سرکار فرمایا کی حال ہے وعدہ الحمدللہ سرکار فرمایا تیری عمر کتنی ہے عدالت پالا 45 سال تمہارے کتنی 45 سال ہمارے میرے نبی فرمایا شادی کی تھی آدھا سونا کوئی نہ ملک موت صلی اللہ صاحب کی شادی ہے اللہ تعالیٰ کرے رہا ہے اللہ رسول فرماوے اللہ تعالیٰ گھر دے جملہ معاملات کو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ زوجین کے درمیان چلا ثانی برکت نزول فرماوے سرکار فرمے دے شادی کی تھی آدھا سونا کوئی نہیں کی تھی فرمایا کیوں نہیں کی تھی آدھا دربی پہلی گلے میں غریباں دوسری گلے یتیماں میرے پیوٹ ماں بچپن سے چلے گئے تیسری گلے اپنے گھر کوئی نہیں چوتھی گلے میرے کلر کی وجہ کوئی نہیں میری حسن صورت
دے سرکار فرمایا کوئی زندگی دی چاہتے ہیں اگر سونا ہاں میری زندگی وچ دو چاہتا میں عمر 45 سال اگر سونا پہلی چاہتے ہیں میری دل وچ خیش قدم جنبی آنا تیرے صحابہ کو میدا ون صحابہ دے اولاد کو میدا وہ صحابی تیرے ہاتھ چومینے والا انہاں دی پتر آنے وہ ہاتھ چومینے والا انہاں دی پتر آنے تیرے ہاتھ چومینے میرے دل چی آہ نکل دیئے کاش میری شادی ہو گیا میرے پتر بھی نبی کی جان قربان کرنا کاش میری اولاد ہو گیا بلال جہاد کا اعلان کریا میرے نال میرا بیٹا تلوار چاہ کے دین کی خاطر قربانی دے گیا سجنا کم ہوئے جڑے کم رب رسول دے نامے لگ گئے اے بیلا دین کی آئے جڑا رب رسول دے یاد چ لگ گئے وقت ہوئے جڑا رب دے دیکھ لگ گئے جوانی ہوئے جڑا رب رسول دے یاد چ لگ گئے دولت ہوئے جڑی رب رسول دے نامے لگ گئے ان تو علاوہ جڑی زندگی گزری دا حساب دینا چھے جڑے دی اللہ دے یاد چ گزر گئے انہاں دا حساب انہاں دا مل اللہ دے میرے نبی فرمے میرے اچھا سونا میری زندگی خیر سے میری اولاد ہو گیا میرے نام جہاد بھی بن گیا میرے نام جان قربان نبی دین تے کریا سرکار فرمے تجھی کیڑی خیر سے یاد سونا 45 سال تھی گئے میٹھی شہ نہیں کھادی جتنی 45 سال تھی گئے کبھی میٹھی شہ زبان کی نہیں لگی آج اصل شکر نہ کرے نے ماہ رمضان وچ 18 رنگ دے کھانے پہرانے آئے لوگ آدھے ماہ رمضان کا بس موگی آواز سے آئے سوکے پملے آواز سے آئے میں تو مزدوری کرے نا میرا ماہ رمضان آ کے آئے اس کا جیتے کو پتہ نہیں میں کہنا سخت مزدور رہا وے چلے ماہ رمضان کی برکت نہیں جانتا شامی تیرے میرے وچ ہر رنگ دا فروٹ پیارا نہیں بنے جتنا غریب ہو گیا آج ایک سکن شامی پیا شامی تیرے میرے فروٹ ہے یا کوئی نہ کدھے فروٹ نصیب نہیں تھی نا کی وجہ کیا ہے سج پیسے دا کمال ہے ماہ رمضان کی برکت انگڑیاں چلی گئی اس وجہ نال نبی دا غلام آ گئے اے آقا میری زندگی 45 سال گزر گئی ہے کدھے مٹھی شے میرے منہ تے نہیں لگی نبی سونا اٹھیا گلا سن رہا پہ جبریل تشریف گرنا ہے سرکار نے کان مبارک کے یاد ہے سونا جس صحابی نال تساں گلاں پہ کر دیو اس نے کل پیش گئے مر وجنا ہے توجہ ہے جی سونا نہیں کل پیش گئے مر وجنا ہے میرے نبی دا چہرہ مومن تھیا سرکار پریشان تھی فرمایا جبریل کیا ہے یہ سنا اللہ کی طرف حکم ہے کل پیشی میرے موت تھی وجہ ہے میرے نبی بیٹھ کے سر سرکار کھلے تھی گئے دریا کا فرمایا صحابہ پانی وچ کیڑا ہے جڑا دوئی ساری خواہشاں پوریاں کرے صحابہ کھلے تھی گئے اگر سونا سمتا بیمارا حکم کرے گا میرے نبی فرمایا کہندی تھی جوان ہے جنت اس غلام کو دیں گے ایک انصار صحابہ بھی چاہی کھلا تھی ہے اگر سونا میری دھی جوان ہے تحجد گزار ہے پہلے بھی درود پڑھنے والی ہے میں انہیں نے ایک سیرت بنائی ہے سونا میں حاضرہ میں اپنی دھی کوئی خدمت جی گھنانا میں تو بڑا خوش نصیب کون ہے جب بھی کا محمد پڑھاوے میں تو مقبہ والے کون ہے سرکار فرمایا کہ گلستان دے میں اللہ کے گھر کا دے میں سرکار نے فرمایا اے عبدالرحمن بن عوف جیوں کا سپر پاور مدینے پاک میں عبدالرحمن بن عوف دسمانے غنی جنہوں کو اللہ تعالیٰ بڑی دولت دیتی ہے دولت ایک نہیں لیکن کام رحمت ہے جب رب رسول دے طریقہ دے لگے دولت انہوں نے بھی ہے جنہی کبڑیاں کے لگ رہی ہے دولت انہوں کو لگا دیتی ہے جنہی کرکٹ کے میدان چھ لگ رہی ہے دولت انہوں کو بھی ہے جنہی کچھریاں چھ لگ رہی ہے وہ بھی دولت ہے جنہی چرس کے بناوات تلوفیوں کے لگ رہی ہے بھی دولت ہے جنہا ہر شام ہوٹل میں بھی سنجھا دے لے کھڑا
آلو پہ کھانے ادھر سکا پیو دماغ کی بیوی دال پہ کھانے ایران میں کھڑا ہو کر بھی دوستوں کے ساتھ کڑھائی کھا رہا ہے اللہ کے کو ہدایت دے رہے آپ کڑھائیاں کھانے تیرے بچے آلو پہ کھانے کیوں دیا غیر دیں کیوں دماغ کو کڑھائی کیوں نہیں کھوائی سمجھے کہ ہر شخص قربان کر منع نہیں کرے نا لیکن سنگی چونو سنگی رو تیرے نام بیٹھے راون تیرے کمی آواز آزان دی ہوئے تیری بات پکڑ کے بے کو مسیح تجھے گھن اور سنگی نہیں ہو دشمنے جڑا بلے آتے لینا ہے دنیاوی کے اندر جو دشمنے میں حل پہ کرینا سرکار فرمایا عبدالرحمن بن عوف جی آقا فرمایا میرے غلام نے شادی کا سارا انتظام طے کرنا ہے سرکار والے نام کیتا ہے کوئی میں کو سونے دنی کا جٹوٹا لے لے گی میں کھجور دی جٹا کونی ہے عثمانی گلی کھلا کی دیا سنو میں حاضر کرنا اے دنوا میرا نبی فرمی دے کچھ تو صحیح کیوں پیا منگنا ادھے سونا سکو کے ہی ہوئے تو سا حکم کی دیسا پیش چکی دے میرے نبی فرمایا نانا کچھ کیوں پہ منگنا سرکارا آدھا غلام آدھے سونا حکم کرو کیوں لوڑ پئی نے میرے نبی فرمایا آج میرے ساتھی شادی ہے آج میرے ساتھی شادی ہے ساتھی شادی تے میں سونا ہی کو دینا سرکار پر میں سونا کھینا اپنی بیوی کے زیور بناویا سرکار پر میں ہے کوئی جڑا بکری دا قربان دنگا پیش کریا سرکار کا غلام آدھے سونا میں حاضر کرینا میرے نبی پر میں پوچھ دا صحیح کیوں منگانی سونا کیوں منگانے سرکار پر میں میرے غلام کی شادی ہے میں ولیمہ بنے سا سرکار نے صحابہ کرام بولو کہیں تو کپڑے منگوائے کہیں تو فرنیچر کے کہیں تو چرپائی کے کہیں تو رضائیاں منگوائیاں جملہ شادی کے معاملات پورے تھی گئے میرے نبی نے اپنے جیب مبارک سے رحمت کا ہاتھ پایا سرکار نے چند درہم باہر کٹے میرے نبی فرمایا میرے غلام ایک میری طرف قبول چکر اپنے بیوی واسطے کپڑے کی سرکار فرمایا وہ کون دا سربراہ ہوئے اپنے خاندان والے لوگوں نے پیسے نچھاور کریں گے کون دا سربراہ ہوئے سربراہی بڑی اوکھی ہونی ہے سرکار نے اپنے جیب جو پیسے دیتے فرمایا انہا پیسہ نال بیوی واسطے جوڑا کھلا لیا سرکار نے سارا نظام بنوا لیا سرکار فرمائی انہا گھا بھی کوئی نہیں کو کمرہ کھوڑے سی مہاجرین صاحب آلے چیادے سونا میں کو اللہ دو کمرے دیتے ہوئے چاندی دیوار رکھی نا ایک کوئی گھر دیون والا اللہ کا قرآن آیا دادا یحبون من حاجر الیہ مکہ والے مہاجرین کا مدینے والے انصار نے ان استقبال کی تاجی محبوب رضا استقبال تھی سرکار نے شادی کا معاملہ سارا کنفرم کر لیا مسجد نبی جو نکاح پڑھی گئے سرکار نے چوہارے تقسیم کر لے سارے صحابہ نے چوہارے کھا دے میرے نبی کریم نے چوہارا عثمان والے پاسے اڑایا ہر صحابی نے پکڑ لیا جے کو نہیں ملیا انہیں نال علی گوانڈی کو آگیا میں کو بھی تھوڑی دے دے چاہ سرکار نے نکاح پڑھ لیا میرے آقا خود اٹھے چلے گئے انہیں کمرے تئیں ان کو گھن گئے انہیں شادی تھی گئی ہے گھر مکن والی ہے دعا خیر کرنے سرکار ان کو اپنے کمرے سے پہنچایا سرکار مر گئے میرے نبی نے ایک غلام کو نہ لایا فرمایا انہیں کوٹھے دیالے دوالے بادھی جب پیشی والے رومن دی آواز آوے میں خودت سے گل یاد ہے حضور فرمایا میں کو جبریل دستا ہے کہ سونا ایک پیشی ویلے مر بیشی کہ تو ہی ویلے نال باتی بار دور باتی نہیں جب دی گھر چ رومن دی آواز آوے پیشی ویلے جب تو میں پاک نشے میں اللہ نبی آوے اس صحابی آدھے میری ڈپٹی نبی نے لائی کہ میں تھک باہر بجا رہے ہیں پھرتا رہے ہیں اچانک پیشی کا ویلا مل گیا ہے اثر کا ویلا بھی گزر گیا ہے رسول اللہ کے دربار چ آ گیا بڑے کام پہ غور کرو سرکار شام کے میرے عثمان غنی کو فرمایا چلا جا پیشی کو پہلے پہلے انہیں بیڑے جو مٹھی شے بنا کے گھنا اس نے مٹھی شے نہیں کھا دی حضور نے فرمایا عثمان غنی جو مٹھی شے بنا جب کبھی ہوئی